ابھی میں دعوت سخن دیتا ہوں اپنے استاذ مکرم حافظ عبدالغفار اوان صاحب کو کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ عبادت بندگی غلامی سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے آپ کو بڑا مقام بخشا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات۔ آپ آسمانوں کے مہمان بنے، آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، امن کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ بولتے تھے حدیث بن جاتی تھی، آپ چلتے تھے اللہ سنت بنا دیتا تھا، اشارہ کیا اللہ نے چاند و ٹکڑے کر دیا، چہرہ اوپر کیا اللہ نے حیا کرتے ہوئے قبلہ بدل دی۔ ظاہری باطنی خوبیاں دیکھ کے اللہ نے اپنا پاک کلام قرآن مجید ان پہ نازل کیا اور فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن مجید یہ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا کہ آپ قرآن مجید کی وضاحت اور تفسیر بیان کریں۔ آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ اگر آپ خاموش ہو جاتے، آپ کی خاموشی چپ بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں آیا، نہ ہے نہ آئے گا اس کی چپ بھی قانون ہو، خاموشی بھی قانون ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، اگر وہ کسی کا کام دیکھ کے چپ ہو جائے، آپ کی چپ خاموشی بھی قرآن کی تفسیر اور اسلام کا اصول بن جاتی ہے۔ تو اس طریقہ سے دین مکمل ہوا۔ عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، سیاست، معاشرت اور اخلاق، آداب اور بین الاقوامی تعلقات، رہن سہن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ تو پھر اللہ نے شہنشاہی ایک اعلان کر دیا، حکم دے دیا ساری مخلوق کو کہ جو کچھ تمہیں میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات، ارشادات دیں، ان کو لے لو، اور جن سے روکیں ان سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کا شہنشاہی اعلان ہے کہ جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا، جو وہ تمہیں ہدایات دے، عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت، شادی، غمی، اٹھنے بیٹھنے، شکل صورت، لباس، بھی بیٹی کے لباس، مال کمانے خرچ کرنے میں، رات دن گزارنے میں، اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ آگے دو دھمکیاں دے دی۔ پہلی دھمکی کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسری دھمکی کہ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ تمہاری ڈائری لکھی جا رہی ہے، عصر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی بات کرتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ سب اس میں لکھا جاتا ہے اور محفوظ ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب انسان دیکھے گا اپنے بری و رجسٹر عمل نامے، کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، اس کتاب نے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی نہ چھوٹی، جڑی میں ایویں ایویں کیتی سی نا
وہ بھی لکھی پئی ہے. زبان کو سنبھال کے بولو. یہ زبان کے چٹخارے چسکے بات کر کے جائے کہاں. تو گل کیتی کیوں میں تم دساں. ایڈی بریک چھڑنی نہ لا. جب رب نے لگا لی تو پھر کیا کرے گا. بڑے کو دیکھو سمجھو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں, مجھ سے اچھا ہے. چھوٹے کو دیکھو مجھ سے اچھا ہے, اس کے گناہ کم ہیں. ان السمع والفؤاد والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کہتے ہیں زبان اور یہ دل اور کان سب کا حساب کتاب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دھمکی دی کہ یہ نہیں کہ خوشی کی چوڑیاں ہیں یا پہن لو نہ, نہیں, زمین میری آسمان میرا. تمہیں تمہارے باپ دادے پردادے کو میں نے بنایا, تم میری ملک پیداوار ہو. میرا شہنشاہی حکم ہے جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا. مجھے تعلیمات دے, ارشادات دے, ان کو لے لو اور جس سے روک کے رک جاؤ. اور بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فرامین دیے ان پہ عمل کریں, آخرت بنے گی, اجر بنے گا, ثواب. لیکن اللہ کی قسم دنیا بھی پرسکون ہو. آج ہم نے دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے. تیزیاں, عدم برداشت, بدگمانیاں, جلد بازیاں, کوئی کسی پر جو ہے معاف کرنے کے لیے تیار. ہم نے دنیا ہم نے خود جہنم بنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے فرامین میں سے میں چند فرامین آپ کو سنانا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایو ذنب اکبر عند اللہ. جناب گناہ تو بہت ہیں, سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا جرم, سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. اللہ اکیلے نے تجھے پیدا کیا, تیرا قد کاٹ بنایا, تیری سیٹنگ کی, چلنے پھرنے والا, دیکھنے سننے والا بنایا, اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے, مانگے تو کسی اور سے, نظر نہ چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور کے لیے. سب سے بڑا گناہ پاپ جرم یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے محبت میں آ کے کہا ماشاء اللہ و شیتا, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہ ہوتا ہے, اللہ رسول کی مرضی. جیسے آج کل تک کہ رب رسول کی مرضی, رب رسول جانے, اللہ رسول عامی ہو, رب رسول عامی ہو. محمد تڑپ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم, میں اجعلتنی للہ ندا, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا. قل ما شاء اللہ وحدہ, میری مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں جب تک اپنا عقیدہ صحیح نہ کر. تو کہے جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ نے میری دعائیں سنی, میری خواہشیں پوری کی, میری مرتبے بنائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا, لیکن ساری میری باتیں قبول نہیں ہوئیں. میں چاہتا تھا کہ میرے چچے ایمان لائے, نہیں لائے. میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگی. میں چاہتا تھا میرا چہرہ زخمی نہ ہوا. میں چاہتا تھا کہ میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوں, لیکن ہوئے. اگر میری ساری چاہتیں خواہشیں پوری ہو جائیں, پھر اللہ اور محمد میں فرق کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ ہے, رسول رسول ہے, خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے, بڑا بڑا ہے, چھوٹا چھوٹا. یہ نہیں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ سم کو ملا دے اور رسول اللہ سم کی جگہ پہ دوسرے کی اطاعت کر لے. صفت کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی, حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی. تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے اے متا دا درجہ غلاماں نو دے دیں, رسالت دی کرسی اماماں نو دے دیں. اللہ کا حق اٹھا کے رسول کو دے دو صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اٹھا کے امام کو دے دو, امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو, اور برادری کا حق خود ہڑپ کرو تیرے گھر کر آ جائے. یہ بغلولوں کا دین ہے, سوچ سمجھ کے چل. قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. اللہ کے رسول کہہ دو ان کو, میں دعویٰ دیتا ہوں دلیل پر. میرے پاس دلیل ہے, وہ 6 ڈگریاں اور دین میں بدھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کہ جو ایک اللہ چاہتا ہے. لیکن آج کل تکیہ کلام ہے, رب رسول جانے, رب رسول کی مرضی. ایک اللہ ہے, ایک رسول ہے, ایک دینے والا, ایک لینے والا, ایک آنے والا, ایک بھیجنے والا. تو وہ یہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا قیل من ابا قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابا. میری ساری امت جنت میں جائے گی, ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. عرض کیا کون ہے جو جنت کا انکار کرے؟
اس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان ہے، تو شراب شہد کی نہریں ہیں، مشک کافر کا گارا ہے، زعفران کی مٹی ہے، رف رف کے راکٹیں، ہمیشہ رہنے والی جوانی، مہمانی، ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، دل میں خیال تک نہیں آیا۔ سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدہ کون ہے جو کہتا ہے میں اس جنت میں نہیں جاتا؟ پھر آپ نے بات سمجھائی کہ بات جو ہے وہ دعوے کی نہیں، آرزو کہنے کی نہیں، زبانی بات کا تو کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ ایک آدمی کو بھوک لگے گا، روٹی 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 روٹی، تو بھوک اتر جائے گی۔ ایک آدمی اڈے پہ کھڑا، اسلام آباد پہنچ، زبانی بات کا کوئی تعلیم۔ میں عاشق صوفی تشخص ہے، مولوی معشوق علی، میں آل حدیث، میں آل سنت، نہ بات دعوے کی نہیں، بات عمل کی ہے۔ من اطاعنی فقط دخل الجنہ من عصانی فقط ابا۔ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے اپنی منمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس کو دیکھو عقیدہ میرا بتایا ہوا، نماز جو میں نے سمجھائی، درود جو میں نے بتایا اس میں اس کی تسلی، وظیفہ جو میں نے بتایا اس میں اس کی تسلی، شادی غمی کا طریقہ جو میں نے بتایا، شکر سور لباس جو میں نے بتایا، مال کمانا خرچ کرنے کا طریقہ جو میں نے بتایا، دین کو غالب کرنے کے لیے زبان جان مال سے ہو سکتا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اور جو کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ عادت روا، اپنے اپنے نام رکھے، داتا، دستگیر، گنج بخش۔ اللہ کہتے نہیں اللہ عثمان سمیتم ہوا انتم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام ہے تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے۔ نہ اللہ نے کسی کو داتا بنایا، گنج بخش، سوئی بخش نہیں بنایا، اپنے اپنی طریقے۔ اور نماز دادی نانی والی، کاروبار یہودیوں والا، شادی امینوں سکھوں والی، زبان پہ جھوٹ گالیاں، دل میں اسد بغض کوڑ، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، داڑھی کے بال مونڈ کے دوسرے چوتھے دن گٹر کی نالیوں میں پھینکتے ہیں، بیوی بیٹی کا لچر گندا قسم کا لباس اور شکل صورت لباس انگریزوں والا۔ اور پھر رمضان آئے اور عمرے کیے، حج کیے، 15 سال سے حرام کھا رہا ہے، اب بھی کھاتا ہے، 10 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، اب بھی بولتا ہے، پہلے حرام کھاتا تھا اب بھی ہے۔ تو جس نے اصلاح نہیں کی، نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعٌ من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں ہوئی پکا منافق ہے، اگر 3 ہوئی تو 3 حصے منافق ہے، 2 ہیں تو آدھا منافق ہے، اور اگر 1 ہے تو چوتھا حصہ منافق ہے۔ جو جھوٹ بولنا، پہلی بات جھوٹ بولنا، دوسری بات وعدہ خلافی، اور تیسری بات امانت میں خیانت، اور چوتھی بات گالی دینا، جھوٹ بولنا۔ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، شیطان بھی لعنتی اور یہ جھوٹا بھی لعنتی۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اپنے آپ پہ لعنت کرتے ہیں کہ یا اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت، میں بھی ایک جھوٹا ہوں لعنتی، میرے اوپر بھی تیری لعنت۔ اور پھر آج کل جو ہے جھوٹ کو باعث فخر عقل مندی سمجھا جاتا ہے۔ جو آج سیدھی بات کرے سودے میں آگے تو ادھر منہ کر کے ہنستے ہیں کہ اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ اور جو جھوٹ بولے ادھر کی چھوڑے ادھر کی چھوڑے، ایسی چھوڑے پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے، آدھا گھنٹہ بیٹھے پتہ نہ چلے کہنا کیا چاہتا ہے، بے ایمان کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں جی بڑا ذہین ہے، بہت دماغ ہے، پلے درجے کا بے ایمان، اور تو کہتا ہے کہ ذہین ہے۔ رسول اللہ سب نے فرمایا وقت آئے گا معروف منکر بن جائے گی، منکر معروف بن جائے گی، اچھائی کو لوگ برائی کہیں گے، برائی کو اچھائی کہیں گے۔ اب وہ وقت ہے، بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں۔ وعدہ خلافی، پیسے نہیں بنے، بھائی سے بات کر، ٹائم لے، اس کو کہا اس کو سہولت دے، تخفیف کر، اللہ تجھ پہ تخفیف کرے گا۔ 3 مہینے کا وعدہ کیا، 3 سال ہو گئے ہیں، آگے سے گھورتا ہے، پیسے آ جائیں نہیں دیتا، ظالم ہے۔ رسول اللہ فرمایا مت الغنی ہے ظلم۔ 3 سال کا 3 مہینے کا وعدہ کر کے اور 3 سال پریشان کر رہا ہے، یہ منافق ہے۔ اور امانت میں خیانت، کم تولنا، ڈنڈی مارنا، سودے کا عیب چھپانا، جھوٹی قسم کھانا، اور بھائی کو مال جڑ دینا جس کی عزت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور جب مال نہ نکلے کسی وجہ سے تو باپ پریشان ہے، یار سودا نہیں نکل رہا، ہاں وہ بھی کہا۔ اور جب جھوٹی قسم
اوپر نیچے بات کر کے اور جڑ دے پاچھاں کھل جانیاں نے، کہنا نکل گئی، ہاں نکل، او سودا نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سودا بک گیا، برکت ختم ہو۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارا لباس باپ دادا سے اچھا ہے، ہمارے گھروں کے اندر وہ سہولتیں ہیں جو باپ دادا نے نہیں دیکھی تھی، اور ہماری آمدن 100 گنا زیادہ ہے۔ ہمارے باپ دادا کو اللہ نے 5 4 6 جتنے بچے اللہ کو منظور دیے، انہوں نے ان کی تعلیم کی، تربیت، پڑھایا، سکھایا، شادیاں کی، سکون سے وقت گزارا۔ ہماری 100 گنا زیادہ آمدن ہے، رو رہے سب رو رہے، جس سے پوچھو او جی کی دسیے تو نہ وہ بھی کو رون لگ پین۔ مجھے ایک آدمی نے بات بتائی، عمران نے، کہتا ہے ایک آدمی سے کسی نے پوچھا، سنا، کہتا کی سنائیے، تینوں پتہ ہی ہے اج کل جڑا، وہ بھی اگوں کہتا ہاں، وہ سارے اتنے رون لگ پے، رونے، رات روز روٹی کھا کے سوتے ہو، تمہارے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی۔ اس نے انسان بنایا، اتنے تیرے پرزے دل وغیرہ دیکھو، پوچھ ہسپتالوں میں جا کے، کوئی تیرے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے اللہ کا شکر کرنے کی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تو کہتا ہے اس کو کہا، اس نے سنا کیا حال ہے، کہتا کی حال ہے، تینوں پتہ ہی ہے، وہ تک وہ بھی اگو دا، ہاں، کہتا میں کول کھڑا، مجھے اس کے حالات کا پتہ تھا۔ میں نے کہا آپ کے حالات تنگ ہیں، وہ جی تو پتہ ہی ہے۔ انہوں نے کہا خدا دا خوف کر، تیری اتنی اچھی دکان بیکری چلتی ہے، 10 دن پہلے تو نے ایک اور دکان کا افتتاح کیا، وہ شرم کرو، وہ رب کا شکر بھی ادا کر لو۔ نہ شکر ہے، جس سے پوچھو یہ اور وہ فلاں، یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے یہ جو نا خیانتیں، دھوکے، جھوٹی قسمیں، اپنا رازق خود بننے کے لیے اتنا مال اکٹھا کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے سکون پھر بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا بکثرت العرض انما الغنا غنا النفس، مالداری یہ نہیں پیسہ دولت یہ ہو وہ ہو، مالداری یہ کہ انسان کا دل غنی ہو۔ گھر میں سب کچھ، اتنا فرنیچر ہے، گھر میں اتنے برتن ہیں جن کی باری نہیں آتی سال سال، گھر کے اندر اتنا سامان ہے، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوئے، بیچ کے کھائے تو 6 ماہ گزر سکتے ہیں، سب کچھ ہے، بات کرو جی کی نسیے، اللہ رو رہے ہیں سارے کے سارے، تو کیا فائدہ ہے سے؟ اور ایک طرف صبح اس نے کھایا ہے، ابھی اور نہیں ہے، جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، او یار تیرے کو مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اس نے انسان بنایا، مجھے عقیدہ دیا، روز رات روٹی کھا کے، تو اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا یہ نہیں کہ مالداری، تو میرا مقصد اپنا رازق بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری دنیا جو ہے وہ جہنم بنی ہوئی ہے۔ اور پھر دھوکہ، اور پھر گالی دینا، اچھے خاصے لوگ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ، تھوڑی سی بہت ایسی گالی کہ بھائی کے کانوں سے دھواں نکل جائے۔ رمضان میں بھی اصلاح نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب ان صابہ احد او قاتلہ فلیقل امرؤ صائم، کہ روزے سے اپنی جو ہے نا بے حیائی باتوں سے، شور شرابے سے بچو۔ یہ روزہ ٹریننگ ہے، روزہ آنکھوں کا، روزہ کانوں کا، روزہ زبان کا، یہ ایک اصلاح ہے۔ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ وقت مقرر کیا کہ ہم اپنے آنکھوں کے، کانوں کی، زبان کی اصلاح کریں، عقائد کی اصلاح کریں، عبادات کی اصلاح کریں، گھر کی اصلاح کریں، بچوں کی اصلاح کریں، معاملات کی اصلاح کریں، گفتگو کی۔ 20 رمضان گزر گئے، 15 گزر گئے، ایک یہ گزر رہا، روزے دار کی زبان ٹھیک نہیں ہوئی، بات کرتا ہے بھائی کے کانوں سے دھواں نکال دیتا ہے، اور ایسا ہر وقت کرتا ہے، رب زبان کیا رمضان ہے، کیا سحری ہے، کیا افطاری ہے، اور کیا ہمارا روزہ ہے، زبان ٹھیک نہیں ہے ہماری۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو جہنم میں الٹے پھینکے جائیں گے، زبان کی کٹیں، بات کر کے جائے گا، میں تینوں دساں تو میں نے جان دے، چھوڑ دو۔ سارا فساد یہ اس لیے، برادریاں اجڑ گئی، طلاقیں ہو گئی، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئی، بھائی بہنوں کے منہ ادھر ادھر ہو گئے، اور عدالتیں بھری پڑی۔ 2 فساد کے جملے تو میں نہیں جانتا، تو میں دساں میں کون؟ انہیں کہا 2 دفعہ تو پیشاب والی جگہ تو نکلے، ایک جملہ تو اپنے آپ کی سمجھنا ہے۔ انہیں کہ اللہ دا بندہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی امت، امید ہے کہ معاف کر دے، گل گئی مک، مکے گیا گل نہیں مکدی، یہ دلوں نہ مکائی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا خلیفہ، افغانستان سے لے کے افریقہ تک اس کی حکومت تھی۔ وہ جا رہا تھا، اس کا پاؤں آ گیا ایک آدمی کے پاؤں پر، اس کو درد ہوئی، اس نے کہا انت اعمیٰ، یہ عربی ہے، اردو اس کا معنی ہے کیا تو اندھا ہے؟ تو پنجابی انا ہے، تو اس کو چھوڑ دیا،
آگے گئے، پیچھے دیکھا تو پکڑ رکھا ہے. کہتا ہے اس کو کیوں پکڑا ہے؟ آپ نے سنا نہیں، اس نے آپ کو کیا کہا؟ بند کرو ان کی زبانیں، بچولے سجن بنتے ہیں تمہارے، الٹی سیدھی باتیں آگے شیطانوں کی طرح کانوں میں پھونکے مارتے ہیں. فلاں آدمی کہہ رہا تھا تو ایسا ہے، ہاں فلاں کہہ رہا تھا تو ایسا ہے. او تنو اتو تو سلام کر دئی، اتو تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس نے کلمہ پڑھا تھا تو نے اس کو تلوار کیوں ماری؟ اتو تو کلمہ پڑھتا سی، صحابی ولیوں کا امام ہے. پھر میں تو نے اس کا دل پھاڑ، یار اتو تو سلام کر دئی. وہ پھر آگے گلے شروع ہو جاتے، اوہ ہاں وہ فلاں آدمی نہیں، ہاں میں اسے کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں، ہاں اور میں نے وہ فلاں آدمی دس کے گیا کہ وہ مینو کہندا تو اس طرح دا، وہ بھی آندا توبہ توبہ توبہ. آج کوئی زمانہ لگے لے شروع، انہوں پتہ ہی کوئی. اپنی دنیا ہم نے جنت بنائی ہوئی ہے واللہ. یہ بدگمانیاں، تیزیاں، جلد بازیاں، اور کس حکومت سے لے کے پوزیشن تک، صوبے میں، محلے میں، اور ماں باپ اولاد میں بھی، بچوں میں، ہر جگہ لڑائی 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 لڑائی. کوئی اذکار کیا کرو، کوئی طبیعتوں میں نرمی لاؤ. تو کہا یہ جو درمیان میں ہے نا، ان کے منہ بند کرو اگر اپنی برادریاں مارکیٹیں ٹھیک رکھنا چاہتے ہو. یہ تمہارے جو سجن بن کے تمہیں کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ، عقل تو ہوتی نہیں. ورنہ اس وقت آدمی سوچے کہ جس کو تو میرا مخالف کہہ رہا ہے اس کو تو یہ غلط بات میرے منہ پہ کہنے کی جرت بھی نہیں ہوئی، تو میرا سجن بن کے میری ایسی تیسی پھیری جانا ہے. اس وقت عقل تو ہوتی نہیں ہے. پوچھا اس کو کیوں پکڑا ہے؟ آپ نے سنا نہیں؟ اس نے آپ کو کیا کہا؟ کہتا میں سنیا، انہیں میرے کو پوچھے بھی تو انا ہے؟ میں کہا نہیں. پیر آ گیا. انہیں میرے کو پوچھے بھی تو انا؟ میں کہا نہیں. اچھے کو کہا انا انا تیرا پیو ساتھ پوچھتا انا پڑھی تو کچھ ہے. انہوں میں دسا انا کیویں آکھی دے؟ 5 منٹ کا غصہ، 25 سال کی ذلت. 5 منٹ کا غصہ، 25 سال کی ذلت. طبیعتوں میں نرمی لاؤ، رمضان ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ لاؤ، خاموشی، دھیما پن. آپ نے کہا روزہ رکھ کے شور شرابہ نہیں کرتے، کیا مطلب؟ ٹھہراؤ ہے، دھیما پن ہے، دوسرے کا خیال ہو، اور دوسرے کا ساتھ. تھوڑی سی بات اتنی بڑی گالی، وہ سب لکھی جا رہی ہے وہاں. وہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا. اور رائی کا دانہ کسی وزن اور تول میں بھی نہیں آتا، وہ جنت میں نہیں. کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا جوتا، اچھا کپڑا، تکبر. ان کو فکر رہتی تھی کہ قبر کے اندھیروں سے بچ. ہم سن کے سنو، درس سن رہے ہیں، جمعے پڑھ رہے ہیں، رمضان 20-30 گزر رہے، کوئی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہماری یہ حالت ہے. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، ڈر گئے کہ اچھا کپڑا، اچھا جوتا، یہ تو تکبر نہیں. اور یہاں یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوری دنیا میں نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین لوگ تھے، ذہین ترین لوگ تھے. جیسا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، عرب اربا تھے، قرآن کے گواہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، لیکن ہر بات پوچھتے تھے کہ جناب تکبر کیا ہے، جناب ظلم کیا ہے، جناب یہ بار بار ان کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کلمے کو سمجھتے تھے، دین کو، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ان کی ذات سے رہنمائی ہوگی، وفات پا جائیں تو آپ کی بات سے رہنمائی ہوگی. اور آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں حدیث کو مانے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. صحابہ سمجھتے تھے اس بات کو، تو قدم قدم پوچھتے جناب تکبر کیا ہے. تو آپ نے تکبر کی تعریف کی، بطر الحق و غمت الناس، حق قبول نہ کرنا. بخاری شریف پہلی جلد. عبداللہ بن عمر روایت کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے بھی. بخاری شریف قرآن کے بعد رکوع کا ذکر ہے، رفع الیدین کا ذکر ہے، نبی کا عمل ہے. اس کے مقابلہ میں پوری دنیا میں کوئی صحیح حدیث نہیں جس میں رکوع کا ذکر ہو، رفع الیدین کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہو یا چھوڑنے کا حکم دیا ہو. اب یہ حدیث سامنے ہے، اور جی ٹھیک ہے، اگرچہ مگر آخر ان کے پاس صرف دھڑا
صرف تقلید، صرف اپنی پارٹی، صرف اپنا بزرگ. یہ تو 300 سال بعد سارے فرقے ہوئے. ان کی عزت کرو، احترام کرو، ادب کرو. لیکن دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. تو لوگ کیوں نہیں رہتے؟ یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے. کسی کو بتاؤ، کوئی بات کرو اور تو بہ بڑا جنید بغدادی. ایک آدمی کی 105 سال عمر ہے، کہتے اس نے بڑے چلے بھی لگائے ہوئے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ ان کو میں نے کہا کہ بخاری شریف کہتا ہے رکھ بخاریاں کوڑ. یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے. کہنا وڈا جنید بغدادی سانو حدیثاں دستا ہے بخاریاں، استغفر اللہ. یہ تکبر ہے. آپ اس کو پڑھیں سمجھے. دیکھو ایک چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو کوئی بتا دے، آپ عمل کریں، پچھلا بھی ثواب ملے گا جو اب تک تم نہیں کرتے. اور اگر معلوم ہونے کے بعد تم ایسے کرتے ہو تو پھر آگے ڈبل گناہ. اللہ کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. یعنی حدیث سناؤ ایسا بڑے اخلاق مزاج شریف ماشاء اللہ. آپ کیسے ہیں؟ حدیث سناؤ کرن حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جیسے جنگلی گدھے شیر سے بھاگتے ہیں. واللہ ایسے لگتے ہیں تعرف فی وجوہ منکر حملہ کر دیں گے. یار خدا کا خوف کرو، اللہ کی بات سنائی. یہ تکبر ہے کہ حدیث معلوم ہو جائے، قرآن کی آیت معلوم ہو جائے اور اس کو جو نہ مانے. اور پھر اسی طرح دنیا کے معاملے میں آ جاؤ. پتہ ہے کہ پلاٹ میں میں جھوٹا ہوں، حدیث زمین کی بات میں یا دکان میں میں جھوٹا ہوں. پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ؟ قرآن مجید میں منافقوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف، آپ فیصلہ کرو قرآن حدیث پر جھگڑے کا. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ اس جھگڑے میں میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں، آؤ جی اسی شریعت تو پجن نہیں لگے آتے سدو حاجی صاحب نو، اتھے وہ فیصلہ ہوئے گا قرآن حدیث تے. پھر یہ کہ اگر کہیں سے پتہ چل جائے کہ میرا حق نہیں، اور نہیں نہیں آخر بادشاہ یہ بھی تو مسئلہ عدالت بھی اپنی مسلمان. یہ ملک مسلمانوں کا ہے، اسلامی ملک نہیں ہے. انگریز کو کوئی مسئلہ نہیں تھا ہماری نماز سے، ہمارے حج سے. وہ کہتا تھا فیصلے میرے قانون کے مطابق ہوں گے، تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق. اس لیے تو پاکستان بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ عدلیہ مسلمان ہے، جج مسلمان ہے، مدعی مسلمان ہے، مدعا علیہ مسلمان ہے، وکیل مسلمان ہے، اور فیصلہ طاغوت کافروں انگریز کو قانون پر ہے. واللہ اس میں سارے حکمران اور سارے عوام مجرم ہیں. اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا تو کوئی نہیں بچ سکے گا. تو پھر وہ کہتا ہے جب حق سمجھتا ہے کہ میں حق، وہ یہ عدالت ہے. یہ منافقوں کا طریقہ ہے. علماء موجود نہیں ہے، یہ شیخ بہت بڑا مرکز ہے، یہاں نہیں موجود، جہاں جہاں بھول کے بھاگ جاتے ہیں. تو تکبر کیا ہے؟ حق قبول نہ کرنا. دینی مسئلہ ہے یا دنیا میں. اور دوسری بات وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. اللہ بات کا اچھا ہے باتیں کرتا ہے، گھر کھان لبدا نہیں تو گلاں کرتا ہے گھر تب. انا للہ و انا. یہ جہالت ہے. آپ کے پاس آج ہے، ضروری تو نہیں کہ کل بھی ہو. آج نہیں ضروری کہ نہیں کہ اس کے پاس کل بھی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والوں کا یہی اعتراض تھا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. قرآن نازل ہونا ہوتا مکہ کے سردار یا طائف کے وڈیرے پر نازل ہوتا. مذاق سے کہا ہاد اللہ بات اللہ رسول، یہ اس لیے رسول بننا تھا. کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا، صبح کا کھانے کا ہوتا ہے، شام کو ہوتا نہیں، کہتا ہے رسول. یہ وہ جہالت تکبر ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، پیسے دولت اور خاندان کی وجہ سے. کل قیامت کے دن یہ 15 گھنٹے کے روزے نمازیں دینی پڑیں گی. اس دن یہ کرنسی ڈالر ریال کی نہیں چلے گی، اس دن نیکیوں کا لین دین ہوگا. اس کو تہمت لگائی ہوگی، اس کو تھپڑ مارا ہوگا، اس کو بڑی مجلس کی بےعزتی کی ہوگی. فرمایا جنت کے اندر وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا. تکبر کیا ہے؟ حق قبول نہ کرنا، صحیح بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، اور جسم کے کسی حصے رخسار وغیرہ کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں. اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر. رسول صاحب نے بیوٹی پارلر سے جو تھوڑا بہت چلو جو ضروری ٹھیک ہے، تراش خراش ہٹ ماش
महंगाई बढ़ी है तो ब्यूटी पार्लर ते भारी नहीं है, मर्द भी है औरत भी, लश पश पता नहीं किस चक्कर से पे हो तुम। यही तुझको ढूंढ है, रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, क्या यूं ही जिया करता है मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, वरना जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये बिरत की जात, मेरे मतलब ये घड़ियां हैं। अल्लाह बड़ा मेहरबान, या अल्लाह हमारे गुनाह बहुत हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे मेरी बंदी सच्ची तौबा करो। सच्ची तौबा क्या है? जिसमें 3 शर्तें हो। पहले बात के गुनाह को छोड़ो, नंबर 2 उस पर शर्मिंदगी हो, नंबर 3 आइंदा ना करने का पक्का वादा हो। अल्लाह हमारी पाक जितने गुनाह, शिरक कुफर हर चीज माफ। या अल्लाह मेरे तो गुनाह बहुत है, आंखों के, कानों के, जबान के, सुबह के, शाम के, रात के, दिन के, मेरे तो गुनाह बहुत है। या अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे तेरे गुनाह जितने भी हों मेरी रहमत से ज्यादा नहीं। या अल्लाह अगर मैं सच्ची तौबा कर लूं तो तू मेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह फरमाते हैं आगे के लिए चाल चलन दुरुस्त कर ले तो मैं तेरे गुनाहों को भी नेकियां बना दूंगा। या अल्लाह मेरी तौबा टूट जाए फिर कर, टूट जाए फिर कर। 70 दफा भी तुझसे शैतान गुनाह कराए ना तो तू तौबा सच्ची कर ताकि उकता के तेरा पीछा वो छोड़ जाए। या अल्लाह फिर रमजान की घड़ियों में तेरा बंदा तेरी बंदी वादा करते हैं पीछे तू लकीर फेर दे, आगे के लिए नए सिरे से मामला हो गया। अल्लाह कहता है मुझे मंजूर है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिर रवातिना, अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका वगनिना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।